السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 سے شروع کریں گے، 229۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ رجعی طلاق دو بار ہے، طلاق دو بار ہے تو یہاں پر رجعی طلاق سے مراد ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کی آیات میں بھی پڑھا کہ رجوع کرنا، رجعی طلاق میں رجوع کرنے کی اجازت ہے، اور پھر جب طلاق بائنہ ہو جائے یعنی تیسری بار کی طلاق تو اس میں رجوع کی اجازت پھر باقی نہیں رہتی۔ تو اس طرح سے طلاق کی دو اقسام ہیں، ایک تو رجعی طلاق جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے، اور دوسری طلاق بائنہ جس کے بعد رجوع نہیں کیا جا سکتا یعنی تیسری طلاق۔ تو یہاں پر جس طلاق کی بات ہو رہی ہے وہ رجعی طلاق ہے، اس کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ وہ طلاق دو بار ہے، پھر یا تو اچھے طریقے سے روک لینا ہے یا نیکی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم اس میں سے لے لو جو کچھ بھی تم نے ان کو دیا ہے یعنی مہر میں دیا ہے، مگر دونوں کو خوف ہو کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے جو عورت فدیے میں دے دے یعنی خلا کے فدیے میں دے دے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں چنانچہ ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس آیت کو ہم دیکھیں گے، اس کی تفصیل اور تفسیر۔ اس آیت کا سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ شان نزول کیا ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو جتنی چاہتا پہلے کے وقتوں میں ان آیات کے نزول سے اپنی بیوی کو جتنی چاہتا طلاقیں دے دیتا تھا، اور جس وقت اس سے عدت میں رجوع کر لیتا وہ پھر بھی اس کی بیوی رہتی، خواہ اسے 100 یا اس سے زیادہ طلاقیں دے دے، یہاں تک کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کی قسم میں تجھے نہ کبھی ایسی طلاق دوں گا کہ تو مجھ سے جدا ہو جائے، اور نہ تجھ کو سکون سے رہنے دوں گا۔ اس کی بیوی نے کہا یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ وہ کہنے لگا میں تجھے طلاق دیتا رہوں گا جب تک تیری عدت کی مدت ختم ہونے والی میں تجھے طلاق دیتا رہوں گا، اور جب تیری عدت کی مدت ختم ہونے والی ہوگی پھر تجھ سے رجوع کر لیا کروں گا۔ اس پر اس عورت نے جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا واقعہ کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت اتاری جس میں فرمایا الطلاق مرتان، یعنی وہ طلاق جس میں رجوع کرنا درست ہے وہ 2 مرتبہ ہے، اس سے زیادہ کی بات نہیں ہوگی۔ یعنی اگر رجوع کرنا ہے بیوی کو تو یعنی کہ ابھی طلاق دی، عدت نہیں گزرنے پائی، رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، پھر عدت نہیں گزرنے پائی، رجوع کر لیا، اور سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ اب کیا کیا گیا؟ لمٹ کر دیا گیا کہ 2 مرتبہ تو ایسا کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ طلاقیں 3 ہیں اور طلاق کے بعد رجوع کا حق صرف 2 بار تک محدود کر دیا گیا ہے، تو اس کی وضاحت کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ الطلاق مرتان، یعنی رجعی طلاق 2 بار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو صرف 3 طلاقوں کا حق دیا اور رجوع کا حق صرف 2 طلاقوں تک قائم رکھا، یعنی عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق
صرف 2 مرتبہ، اور اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی ہے تو پھر رجوع کرنے کا حق باقی نہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ طلاق جس میں شوہر کو بیوی سے رجوع کرنے کا حق ہے وہ 2 مرتبہ ہے، کیونکہ تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کی اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طلاق دینے کے حق کو اس لیے محدود کیا ہے کہ دور جاہلیت میں طلاق دینے کا حق غیر محدود تھا، جس کی وجہ سے عورت کو نہ بسایا جاتا تھا نہ آزاد کیا جاتا تھا، ہر وقت یعنی اس کے سر پہ ایک طلاق کی تلوار لٹکی رہتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حق کو محدود کر کے ظلم کے دروازے بند کیے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں ایک باب کا عنوان اس طرح قائم فرمایا ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد مراجعت کے منسوخ ہونے کا بیان۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹوں میں پیدا کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 جو ہم نے ابھی پچھلی کلاس میں پڑھی تھی۔ یہ اس وجہ سے کہ جب آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تھا تو رجعت کا وہ زیادہ حقدار رہتا تھا، اگرچہ اس نے 3 طلاقیں دے دی ہوں۔ پھر اسے منسوخ کر دیا گیا اور ارشاد ہوا الطلاق مرتان، یعنی طلاق کا اختیار صرف 2 بار ہے۔ آگے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر یا تو اچھے طریقے سے روک لینا ہے یا نیکی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے، یعنی 1 اور 2 طلاقوں کے بعد شوہر کو اختیار ہے کہ اگر اصلاح کی نیت سے بسانا چاہتا ہے تو بسا لے اور عدت کے اندر رجوع کر لے، اور اگر چھوڑنا چاہتا ہے تو عورت عدت گزر جانے کے بعد خود بخود ہی جدا ہو جائے گی، اس لیے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کی حق تلفی نہ کی جائے اور اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے۔ بھلا یہ ہے کہ اس نے بیوی کو جو مال دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لے، اس لیے کہ ظلم ہے اور یہ کچھ دیے بغیر مال لینے کے زمرے میں آئے گا۔ تو یہ جو بات اس میں کہی گئی کہ آیت کے اس حصے میں کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یعنی اس کو یا تو معروف طریقے سے روک لے، رجوع کر لے، او تسریحاً بِإِحْسَان، یا پھر نیکی کے ساتھ رخصت کر دے، یعنی بغیر کسی طرح کے مالی دباؤ کے، بغیر کسی طرح کی کوئی کچھ بھی جو کچھ دے چکا ہے اس سے لیے بغیر اس کو جانے دے، اسے رخصت کر دے۔ اب یہاں پہ دیکھیں گے کہ طلاق دینے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے بارے میں تو ہم لوگوں کے سوچے ہی نہیں جاتا کہ طلاق دینے کا بھی کوئی مسنون طریقہ ہو سکتا ہے۔ طلاق تو بس غصے کی حالت میں دی جاتی ہے، عورت کو دھکے دے کر نکال دیا جاتا ہے، اس کے بعد دروازے بند کر لیے جاتے ہیں، نہ اس کو کوئی دینے دلانے کی بات سوچی جاتی ہے، نہ اس کے ساتھ کسی بھلائی اور معروف طریقے کے بارے میں سوچا جاتا ہے، اور نہ کسی بھی طرح کی کوئی خیر خواہی اس کے ساتھ کی جاتی ہے۔ پھر وہ کہاں جاتی ہے، میکے جاتی ہے، کسی اور جگہ جاتی ہے، کس طرح رلتی ہے، کس طرح اس کی زندگی برباد ہوتی ہے۔ جتنا عرصہ بھی شوہر نے اس کے ساتھ گزارا ہے اس کا کوئی بھی اس کو خیال نہیں ہوتا کہ اس نے اس عورت کے ساتھ ایک اچھا وقت اپنا گزارا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک طریقہ کار بتایا گیا، مسنون طریقہ، کیونکہ طلاق کا دینا اسلام میں جائز ہے لیکن کچھ شرائط کے ساتھ، اور ان شرائط کی غیر موجودگی میں اگر انسان صرف تفریحاً شادی کرے اور صرف تفریحاً جب چاہے جب تک بیوی کو رکھے دھمکیاں دیتا رہے طلاق کی اور پھر ایک وقت میں اسے فارغ کر دے، تو یہ ایک انسانی زندگی سے کھیلنے کے برابر ہے، اور اس کی اجازت نہیں دی گئی بغیر ایسے حالات کے کہ جن میں اس کو رجوع کیا جا سکتا ہو، یا پھر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ جس کے بعد اس کو طلاق اگر دی جاتی ہے تو وہ پھر کس طرح سے دی جائے کہ اس میں غیر مناسب طریقے اختیار نہ کیے جائیں۔ تو طلاق کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ 2 عادل گواہوں کی موجودگی میں عورت کو حالت طہر میں، یعنی پاکی کی حالت میں، حیض کی حالت میں نہیں، حالت طہر میں ایک بار طلاق دی جائے،
وہ طہر ایسا ہو کہ شوہر نے اس میں بیوی سے جمع نہ کیا ہو، یعنی شوہر بیوی کا جسمانی ملاپ اس طہر میں نہ ہوا ہو اور حیض کی حالت بھی نہ ہو، اور وہ طہر کا پیریڈ ہو یعنی پاکی کا زمانہ ہو، اس میں عورت کو 2 گواہوں کی موجودگی میں وہ شخص طلاق دے۔ اب اگر مرد چاہے تو دوسرے طہر میں طلاق دے دے، ورنہ ایک ہی طلاق پر عدت گزر جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر اس نے ایک طہر گزر گیا عورت کا، یعنی کہ ایک پیریڈ اس نے عدت کا گزار لیا اور دوسرا پیریڈ عدت کا جب شروع ہوا تو اس نے اس کو پھر سے طلاق دے دی، تو اب 2 طلاقیں ہو گئیں۔ اور اگر عورت کی عدت گزر جائے، پہلی طلاق کے بعد عدت گزر جائے اور شوہر رجوع نہ کرے تو آٹومیٹیکلی اس کی ایک طلاق واقع ہو جائے گی، اور پھر اگلی بار وہ اس کو جب طلاق اگر دے گا تو وہ دوسری طلاق کاؤنٹ ہوگی۔ دوسرے کیا ہے کہ دوران حمل اگر بیوی کو طلاق دی جائے، تو یہ بات جو پچھلی بار کئی لوگ پوچھ رہے تھے کہ دوران حمل طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوتی، ہم نے سنا لیکن طلاق ہو جاتی ہے۔ کیوں اس بات کا جواز کیسے ملتا ہے؟ اس سے ملتا ہے کہ اس دوران حمل اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو اس کی عدت مختلف ہے، اس کی عدت کو مختلف بتایا گیا۔ اگر بچہ اگلے ہی دن پیدا ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر طلاق دی اور عورت کے ہاں بچہ ہو گیا، تو اس کی عدت پھر اس بچے کی پیدائش کے ساتھ ختم ہو جائے گی، یا پھر یہ کہ جتنے مہینے کے بعد پھر اگر بچہ ہوگا تو اس کی عدت اس وقت تک شمار کی جائے گی۔ حیض یا طہر کی حالت میں جماع کے بعد عورت کو طلاق دینا سنت کے خلاف ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی آمنہ بنت غفار کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حالت حیض میں طلاق دے دی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ سے کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں اور پھر اپنے نکاح میں باقی رکھیں، جب حیض بند ہو جائے پھر حیض آئے اور پھر بند ہو، تب اگر چاہیں تو وہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں باقی رکھیں اور اگر چاہیں تو طلاق دے دیں، لیکن طلاق اس طہر میں ان کے ساتھ جماع سے پہلے ہونا چاہیے۔ یہی طہر کی وہ مدت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو طلاق دینے کا مسنون اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مرد حالت طہر میں عورت کو ایک طلاق دے، پوری عدت گزر جانے دے۔ اس صورت کو فقہی اصطلاح میں طلاق احسن کہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دے اور دوسرے میں دوسری اور تیسرے میں تیسری دے دے، اس صورت کو حسن کہتے ہیں۔ تو پہلی صورت کا فائدہ یہ ہے کہ اگر عدت گزر جانے کے بعد بھی میاں بیوی آپس میں مل بیٹھنے پر رضامند ہوں تو تجدید نکاح سے صورت ممکن ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک طلاق دی شوہر نے بیوی کو اور اس کے بعد عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیا، دیٹس اٹ، وہ طلاق نہیں ہوئی، لیکن وہ طلاق کاؤنٹ ہو گئی ایک طلاق۔ اب اگر وہ کسی دوسرے موقع پر 2 سال 3 سال اچھے سے گزر گئے پھر وہ دوسری طلاق دیتا ہے تو یہ اس کی دوسری طلاق شمار ہوگی، اور پھر اگر رجوع کر لیتا ہے تو اب اس کا مطلب وہ اپنی 2 طلاقوں کو دینے کا حق کھو چکا، اب صرف ایک کا بچتا ہے، اور اب اگر وہ طلاق دے گا تو پھر وہ عورت کو رجوع نہیں کر سکتا، کیونکہ الطلاق مرتان، طلاق یعنی رجعی طلاق سے 2 بار ہے۔ اگر تیسری بار اس نے کچھ مدت گزرنے کے بعد بھی طلاق دی تو چونکہ 2 وہ پہلے دے چکا تھا جس میں اس نے رجوع کر لیا تھا، تو اب تیسری دینے کے بعد اس کے پاس رجوع کرنے کا حق نہیں بنتا۔ ایک دوسری بات یہ کہ مثال کے طور پر ایک طلاق دی کسی نے، عدت گزر گئی، اب اس عدت گزرنے کے بعد وہ اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ جو حلالے والی بات ہے بھی ہم آگے اس کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کی تفصیل بھی پڑھیں گے، تو وہ تیسری طلاق کے بعد کی بات ہے۔
لیکن پہلی طلاق کے بعد اگر شوہر اپنی بیوی کو دوبارہ اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہے تو عدت گزرنے کے بعد وہ اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ دوسری طلاق کے بعد بھی اگر اس نے رجوع نہیں کیا ہے عدت کے دوران تو وہ عدت گزرنے کے بعد اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ یہ بات کب انویلڈ ہو جاتی ہے؟ جب تیسری بار طلاق دے۔ تیسری بار طلاق کے بعد نہ وہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ رجوع کر سکتا ہے۔ اصل میں یہ سارے جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نکاح جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بہت سنجیدہ فیصلہ ہے، ایک بہت سنجیدہ عہد ہے جو شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے کرتی ہے۔ تو اس میں غصے و گرمی کی حالت میں ان چیزوں کو پہلی بار میں ہی کر کے فارغ نہیں کیا گیا کہ پہلی بار بس طلاق دی تو بس وہ ہمیشہ کے لیے جدائی ہو گئی۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم فطرت کی جو چیزیں ہیں ان سے اس مثال کو لیں کہ ایک پیڑ ہے، مثال کے طور پر پیڑ ہے، ہوا چلتی ہے، پہلی بار میں اگر وہ پیڑ زمین پر گرتا بھی ہے اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، زمین کے اندر ہوتی ہیں اس کی جڑیں، ان پر دوبارہ سے وہ پیڑ نکل آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک موسم گزر جاتا ہے، اگر وہ اتنا بری طرح سے ڈیمیج ہوا ہے، بہت بری طرح سے بھی ڈیمیج ہوا ہے، لیکن ایک موسم گزر جاتا ہے، دوسرا موسم آ جاتا ہے اور اس کی جڑیں مضبوط ہیں تو پھر سے اس میں پھل پھول ٹہنیاں اگاتی ہیں۔ وہی مثال ہے کہ پہلی طلاق کے بعد بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ عورت ایسی نہیں ہے، ہم نے غصے میں کہہ دیا، یہ ہمارے بچوں کی ماں ہے، اس کے جانے سے ہمارے گھر میں یہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ غصہ ٹھنڈا ہوا تو اب ساری چیزیں یاد آنا شروع ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک موقع رکھا کہ رجوع کر لو اس عورت کو، اسی لیے طلاق رجعی کی صورت پہلی طلاق کے بعد عورت کا اپنے شوہر کے گھر میں رہنا اس کو بہتر قرار دیا گیا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے رہے اور بناؤ سنگار کر کے رہے، اچھی صورت شکل کے ساتھ رہے، بجائے اس کے کہ بس طلاق دی یا شوہر نے نکال دیا یا پھر وہ خود ہی غصے میں گھر سے چلی گئی اور پھر اس کے بعد گھر والوں نے اس کو روک لیا کہ بس ہو گیا، تمہاری بے عزتی ہوئی، اب تم کو نہیں جانا اس گھر کے اندر۔ نہیں دخل اندازی کرنا چاہیے میکے والوں کو ان معاملات میں، اور شوہر اور بیوی کو ان حالات کو، ان معاملات کو خود طے کرنے کا اختیار دینا چاہیے، کیونکہ اصلاح کی صورت اسی صورت میں ممکن ہے جب اصلاح کی جائے، ورنہ تو سوائے بگاڑ کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اور تقریباً 50% گھر دوسروں کی دخل اندازی کی وجہ سے ہی برباد ہوتے ہیں۔ آپس میں شوہر بیوی ریئلائز کر لیتے ہیں ایک وقت میں کہ انہیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ان سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ نے اگر ان کو اجازت دی ہے تو وہ دوبارہ سے اپنا گھر جوڑ لیں، بنا لیں، ورنہ بچوں کی بھی بربادی ہوگی۔ دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ صرف بدگمانی کی وجہ سے ایسا ہو گیا تھا تو اس غلطی کو درست کیا جا سکتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ طلاق رجعی اور طلاق بائن میں فرق فرماتے ہیں اور دونوں کے احکامات کو الگ الگ بیان فرمایا گیا قرآن حکیم میں۔ یہ عورت پر ایک احسان ہے اور مرد پر ہی بھی ایک احسان ہے، دونوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رشتے کی نزاکت کے باوجود اس کی مضبوطی کے لیے بار بار موقع دیتے ہیں، کیونکہ گھر ایک ایسی اکائی ہے، ایک ایسا یونٹ ہے جس کو توڑنے کا سب سے زیادہ خواہش مند شیطان ہوتا ہے کہ اس اکائی کو توڑ دو، اس دونوں کے درمیان جدائی ڈلوا دو تاکہ پوری ایک نسل برباد ہو جائے۔ بچے کبھی بھی وہ بچے ذہنی طور پر ساؤنڈ نہیں ہوتے جن کے والدین میں علیحدگی ہو گئی ہوتی ہے، چاہے وہ ماں کے پاس رہ رہے ہوں اور چاہے باپ کے پاس رہ رہے ہوں، ان کے ذہنوں میں اس طرح کی سنجیدگی نہیں آتی، ان کے ذہنوں میں اس طرح کا ایک ساؤنڈنس نہیں آتی جو ایسے بچوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے جو اپنے والدین کے زیر سایہ پرورش پاتے ہیں۔ ایسے بچے ہمیشہ الجھنوں کا شکار رہتے ہیں، جو یا تو ماں کے زیر سایہ پلتے ہیں یا باپ کے زیر سایہ پلتے ہیں، ایک سے محرومی ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز سے محرومی انسان میں پھر کمیاں تو لائے گی۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ معاشرے میں ایسے افراد پنپیں، ایسے افراد پلے بڑھیں کہ جو ذہنی طور سے مکمل نہ ہوں، جو ذہنی طور سے انتشار کا شکار ہوں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دینا چاہتے ہیں کہ اگر تم سے غلطی ہو گئی رجوع کر لو۔ رجوع کرنے کا بھی پیریڈ تم نے سوچ بچار میں گزار دیا، دوبارہ نکاح کر سکتے ہو، دوبارہ نکاح کر لو، اس سے روکا نہیں کیا، پہلی بار، دوسری بار۔ لیکن اگر تیسری بار بھی ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد آگے کے مسائل الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہی ہے کہ اگر پہلی مرتبہ میں ہی طلاق سے ہمیشہ کی جدائی کا حکم دیا جاتا تو اس سے بہت نقصانات ہوتے، معاشرتی مسائل پیدا ہوتے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز اشیاء میں سب سے مبغوض، یعنی سب سے زیادہ جس پر غضبناک ہوا گیا، وہ چیز طلاق ہے۔ اب دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ مہر واپس لینا حلال نہیں، تو اس کی ہم وضاحت دیکھتے ہیں۔ ولا یحل، جو اس آیت میں بیان کیا گیا، ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ۔ تو یہاں تک ہم شیئا تک پہلے دیکھیں گے۔ ولا یحل لکم، اور تمہارے لیے حلال نہیں، اور تمہارے لیے یعنی شوہر کے لیے یہ حلال نہیں، ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، کہ تم اس میں سے لے لو جو کچھ بھی تم نے ان کو مہر میں دیا ہے۔ تو شوہر کے لیے مہر میں سے کچھ بھی لینا حلال نہیں ہے، یعنی تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم انہیں اس قدر تنگی اور مشکل میں مبتلا کر دو کہ وہ تم سے جان چھڑانے کے لیے تمہارے دیے ہوئے مہر یا اس کے کچھ حصے کو بطور فدیہ دینے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 19 میں فرمایا، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور نہیں تم انہیں روکو کہ جو تم نے انہیں دیا ہے اس کا کچھ حصہ ان سے وصول کرو، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں۔ تو خیر اس کی تفسیر آیت کی الگ ہے، لیکن بات جو اس میں سملر ہے وہ یہی ہے کہ جو کچھ دیا جا چکا مہر کی صورت میں اس کو لینے کا کوئی حق نہیں ہے شوہر کو، کیونکہ مہر جس وقت طے کر دیا گیا شادی کے وقت، اب وہ عورت نکاح کے وقت، تو اب وہ بیوی کا حق ہے، لہٰذا اس کا اختیار ہے۔ اس میں سے شوہر کے لیے کچھ لینا، والدین کے لیے کچھ لینا، رشتہ داروں کے لیے کچھ لینا بالکل جائز نہیں ہے۔ وہ ہول اینڈ سول عورت کا حق ہے، نہ اس سے اس کو زبردستی معاف کرایا جا سکتا ہے، نہ اس سے چھینا جا سکتا ہے، نہ اس کے لیے یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ اس کو نہیں دیا جائے گا۔ اس صورت میں نکاح ہی جائز نہیں ہوگا اگر اس طرح کی کوئی نیت ہے۔ اسی لیے مہر کے لیے بات کہی گئی، کوئی فکس اماؤنٹ نہیں رکھا گیا مہر کا، یہ کہا گیا کہ حسب استطاعت مہر رکھا جائے، اور اس میں بڑی ہی حکمت ہے۔ کم مہر میں بہت خیر ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مہر اپنی سیکیورٹی کے لیے رکھواتے ہیں کہ زیادہ مہر ہوگا تو طلاق نہیں ہوگی، حالانکہ یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ جس کو جو زیادہ مہر اس لیے رکھوا لیتے ہیں کہ ان کی ناموری ہو جائے کہ وہ اتنا مہر دے کے شادی کر رہے ہیں، یا جو والدین اپنی بیٹی کی سیکیورٹی کے لیے اتنا مہر رکھوا لیتے ہیں، تو گویا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں اگلے بندے پر کسی قسم کا کوئی ٹرسٹ ہے ہی نہیں، جبکہ شادی کی بنیاد کیا ہے؟ بھروسہ۔ اور پھر اسی وقت سے بدنیتی شروع ہو جاتی ہے کہ دینا کس کو ہے، رکھوا لو، ناموری تو ہو جائے گی نا پورے زمانے میں کہ فلاں شخص نے اتنا مہر رکھوایا اپنا، یا ہم اتنا مہر رکھوائیں گے تو خاندان میں ہماری نوائی ہو جائے گی کہ ہماری بیٹی کا اتنا مہر رکھا گیا۔ پتہ چلا کہ ملا اس کو دھیلا بھی نہیں، معاف کرا لیا شوہر صاحب نے پہلی رات میں۔ تو یہ جو انداز ہے نا، یہ ہماری ذہنی سوچ کی خرابی ہے۔ اس کے مقابل میں اگر ایسا مہر ہوتا ہے جو صاحب استطاعت حسب استطاعت ہوتا ہے تو انسان کی نیت میں بدنیتی نہیں آتی، اور وہ آسانی کے ساتھ اس کو ادا کر دیتا ہے، اور زندگی خوشگوار گزرتی ہے۔ نہ عورت پہ اس کا ایک ہر وقت ٹینشن ہوتا ہے کہ میرا مہر نہیں دیا گیا، نہیں دیا گیا، نہیں دیا گیا، اور
نہ پھر شوہر کو اس معاملے میں پریشانی ہوتی ہے کہ میں دے نہیں سکتا. تو حسب استطاعت مہر رکھنے میں خیر ہے. اس کا کوئی پرٹیکولر اماؤنٹ دین کے حساب سے سیٹ نہیں ہے. ہر انسان اپنے حساب سے سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیا دے سکتا ہے. امام ابو داؤد ناسخ اور منسوخ میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انسان اپنی بیوی کا تمام مال کھا جاتا تھا پہلے کے وقتوں میں، خواہ اس نے اسے دیا ہوتا ہے نہ دیا ہوتا، اور یہ سمجھتا تھا کہ اس صورت میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. تب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ کچھ لو اس مال میں سے جو تم نے اپنی عورتوں کو دیا ہے. تمہارے لیے جائز نہیں ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عورتوں کے مہر سے تھوڑا یا زیادہ کچھ بھی لیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس بات کی اعلیٰ تعلیم دی ہے. اور سورۃ نساء کی آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بدلنے کا ارادہ کر لو اور تم نے ان میں سے ایک کو خزانہ تک دے دیا ہو تو بھی اس میں سے تم کچھ واپس نہ لو. آپ سوچیں کتنی واضح آیت ہے کہ خزانہ بھی تم نے دے دیا ہے تو بھی تمہیں کیا ہے، تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم ان سے کچھ بھی واپس لو. اگر عورت اپنی مرضی سے شوہر کو کچھ واپس کرنا چاہے، اب کیا بات آ گئی یہاں پہ؟ مرضی والی بات. اگر عورت اپنی مرضی سے شوہر کو کچھ واپس کرنا چاہے تو شوہر کے لیے حلال ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. اور یہ بھی سورۃ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 4. اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کر دیا کرو. کیسے؟ خوش دلی سے، بوجھ سمجھ کے نہیں، خوش دلی سے ادا کر دیا کرو. پھر اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائیں، پھر بات کیا آ گئی؟ دل سے خوش ہو جائیں. یہ نہیں کہ تم زبردستی سر پہ سوار ہو کر معاف کراؤ. اگر تمہارے لیے کوئی چیز چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائیں تو تم اس کو کھاؤ، مزیدار خوشگوار ہے. یعنی وہ پھر تمہارے لیے جائز ہے، اس کو تم خوشگوار سمجھ کر کے قبول کر سکتے ہو. اگر وہ بھی اپنی دل کی خوشی سے تمہارے لیے کچھ چھوڑ دیں، سارا چھوڑ دیں، کچھ بھی کریں، ان کی مرضی ہے. جو چیز آپ کی ہے وہ آپ اپنی دل کی خوشی سے کسی کو بھی دے دیں. مہر آپ کا ہے تو آپ اس کو دل کی خوشی سے دے رہے ہیں اپنے شوہر کو، یا معاف کر رہے ہیں، یا آپ اس کو بعد میں اس میں سے کچھ حصہ دے دیتے ہیں، اس کے دینے کے بعد کچھ لوٹا دیتے ہیں، کسی چیز کی خریداری میں اس کی مدد کر دیتے ہیں، کسی مسئلے میں اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں اپنے دل کی خوشی سے. تو وہ آپ کا مال ہے، اس پہ آپ کا اختیار ہے. اور اگر زبردستی کی جائے گی اس معاملے میں تو حرام درجے کی بات ہے کہ یا تو عورت کو مہر دیا ہی نہ جائے، وہ مانگے تو اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا جائے، اس کو طلاق کی دھمکیاں دی جائیں کہ اگر تم نے مانگا تو تمہیں طلاق دے دی جائے گی، یا پھر یہ کہ اس سے زبردستی معاف کرا لیا جائے. تو کسی صورت میں اب ایک سوال اور آتا ہے ذہن میں کہ کس صورت میں خاوند کو حق مہر واپس لینے کی اجازت ہے. تو آیت کا اگلا حصہ ہے، اس کی روشنی میں اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. تو خلا کی صورت میں خاوند کو حق مہر واپس لینے کی اجازت ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، مگر دونوں کو خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، یعنی وہ حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے جو حسن معاشرت کے حوالے سے ان پر واجب ہیں. شادی شدہ زندگی میں ان پر ایک دوسرے کے لیے جو حدود واجب ہیں ان کو وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے، اور وہ دونوں علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. تو اس صورت میں کیا ہے، اگر عورت خلا لیتی ہے تو وہ اپنا مہر جو اس کے شوہر نے اس کو دیا ہے وہ واپس کرے گی. اس میں معروف کے ساتھ خلا کا بیان ہے جس میں شوہر کو معاوضہ لے کر طلاق دینے کی اجازت دی گئی ہے. تو خلا سے مراد کیا ہے
کہ ایک عورت کا اپنے شوہر کو کچھ دے دلا کر طلاق حاصل کرنا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر عورت اپنے شوہر کو اس کی عادتوں یا جسمانی بدصورتی کی وجہ سے ناپسند کرتی ہو اور ڈرتی ہو کہ وہ شوہر کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر سکے گی، تو وہ خلا کے ذریعے طلاق حاصل کر سکتی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، یعنی دونوں پر کوئی گناہ نہیں، فِيمَا ابْتَدَتْ بِهِ، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو عورت خلا کے فدیے میں دے۔ تو خلا کی صورت میں نہ تو عورت کے لیے مہر واپس کرنے میں کوئی حرج ہے اور نہ مرد کے لیے اسے قبول کرنے میں کوئی مضائقہ ہے، یعنی اس صورت میں عورت مہر دے کر اور اپنے لیے گویا ایک طرح سے آزادی کو خریدتی ہے۔ عورت اگر شوہر سے علیحدہ ہونا چاہے تو شوہر عورت سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، آپ دیکھیے کون ہے یہ؟ صحابی کی بیوی ہیں۔ حالات پیش آئے اور ان حالات کے پیش آنے کی وجہ سے جو احکامات دیے گئے وہ آج ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں سیدنا ثابت بن قیس کی بیوی اور کہنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ثابت بن قیس کی دینداری اور اخلاق میں عیب نہیں نکالتی، بلکہ مجھے مسلمان ہو کر شوہر کی ناشکری کے گناہ میں مبتلا ہونا پسند نہیں۔ یعنی ان کو نہ ان کے دین سے اختلاف، دیندار ہونے سے اختلاف تھا، نہ ان کے اخلاق سے ان کو کوئی اختلاف تھا، لیکن مزاج نہیں مل رہا تھا، کمپیٹیبلٹی نہیں تھی، کوئی ایسی بات تھی ان میں، ان کے شوہر میں جو جس کے ساتھ وہ کمپیٹیبل نہیں تھیں، تو ان کو اس بات کا ایک خطرہ تھا کہ وہ ان کے حقوق ادا نہیں کر سکیں گی ایز اے بیوی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دریافت فرمایا کہ کیا تم ثابت کا مہر میں دیا ہوا باغ واپس کرنے کو تیار ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہاں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اپنا باغ واپس لے لو اور اسے طلاق دے دو، یعنی اسے آزاد کر دو۔ خلا کیا ہے؟ وہ بھی طلاق کی ہی ایک صورت ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ خلا عورت چاہتی ہے اور طلاق مرد دیتا ہے، لیکن معنی کیا ہے کہ اس گرہ کا کھل جانا جو نکاح کی صورت میں دونوں کے درمیان لگائی جاتی ہے رشتوں کے تعلق سے۔ اب سوال یہ کہ شوہر اگر علیحدگی قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو تو عورت خلا پھر کیسے لے گی؟ تو اگر شوہر علیحدگی قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو تو عدالت شوہر کو طلاق دینے کا حکم دے گی، اور اگر شوہر عدالت کا حکم نہ مانے تو ایسی صورت میں عدالت نکاح فسخ کر دے گی۔ اب عدالت نہیں ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، لیکن ہر جگہ پر ایک مسلم پرسنل لا یا پھر کچھ مفتیوں کا ایک پورا اس طرح کا پینل ضرور ہوتا ہے جو اس طرح کے معاملات کو دیکھتا ہے اور اس کے اختیارات ہوتے ہیں۔ جو بھی غیر اسلامی ممالک ہیں ان میں بھی اس طرح کی تنظیمیں قائم ہیں، تو ایسی صورتحال میں پھر ان سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ جیسے لکھنؤ میں ندوہ ہے، وہاں پر اس طرح کی پورا ایک علماء کا اور مفتیوں کا ایک پینل ہے جو اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرتا ہے۔ تو کیا عورت بغیر، اب سوال ایک اور آتا ہے کہ کیا عورت بغیر کسی معقول عذر کے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ تو عورت بغیر کسی معقول عذر کے طلاق کا مطالبہ کرے، یعنی کوئی معقول عذر نہیں ہے کسی بھی طرح کا، اور اگر وہ مطالبہ کرے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے بغیر وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق مانگی اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، اور یہ ترمذی کی روایت ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلا حاصل کرنے والی عورتیں، یعنی بلا وجہ، ٹھیک ہے،
خلا حاصل کرنے والی عورتیں منافق ہیں، اور یہ بھی ترمذی کی روایت ہے۔ اور آج جو اس طرح کے خلا مانگنے کے واقعات پیش آتے ہیں، اس میں اگر اندر جا کے وجوہات کو دیکھا جائے تو بہت ہی معمولی سی کوئی وجہ نکلتی ہے، بس نہیں ہوتا ہمارا گزارا، بس ہم کو چاہیے خلا۔ کیوں چاہیے بھائی؟ کوئی طریقہ نہیں نکل سکتا کہ آپس میں رہیں، مل جل کر کے رہیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو اگنور کریں، ایک دوسرے کی اچھی باتوں پر، پازیٹیو چیزوں پر نظر رکھیں۔ اتنی معمولی سی باتوں پر لڑکیاں آج کی بالکل بے صبرے پن کا مظاہرہ کر کے خلا لے لیتی ہیں، اور اس کے بعد زندگیاں اپنی بھی برباد کر لیتی ہیں، دوسرے کی بھی۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے فیصد، شاید 1% بھی لوگ ایسے نہیں ہیں جن کے مزاج آپس میں 100% ملتے ہوں۔ سگے بہن بھائیوں کے مزاج ملتے ہیں آپس میں کہیں؟ ایک بہت اچھے مزاج کا ہوتا ہے، ایک بد مزاج ہوتا ہے۔ تو جب سگے بہن بھائیوں کے ایک ماں کی اولاد کے مزاج بالکل 100% ایک جیسے نہیں ہوتے، تو دو گھرانوں کے دو مختلف لوگوں کے مزاج کیسے ایک سے ہو سکتے ہیں؟ تو آپس میں اگر کمپرومائز نہیں کرتا انسان، اور اس بات کو نہیں سمجھتا کہ اگر وہ تھوڑا بہت صبر کر لے گا تو اس کی آگے کی زندگی خوشگوار بھی ہو سکتی ہے، اور صبر نہ کرنے کی صورت میں پوری زندگی برے حالات کی نظر بھی ہو سکتی ہے، تو پھر جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو خلا کی نوبتیں بہت جلدی آ جاتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ تقریباً 50% خلا کے جو کیسز ہیں وہ شادی کے بالکل ارلی ایئرس میں ہوتے ہیں۔ اس کا وہ وقت ہوتا ہے جب دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھا ہی نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے مزاج کو ابھی سمجھنے کا ٹائم ہوتا ہے، صبر کرنے اور کمپرومائز کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس وقت کے خلا کے واقعات بعد کے گزرے ہوئے سالوں کے واقعات کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں گی، سعودی عرب کا بالکل یعنی کہ یہ حقیقی واقعہ ہے، میرے اپنے رشتہ دار کا بتایا ہوا۔ اس کے دوست کی شادی ہوئی، شادی کی پہلی رات میں بیوی نے فرنیچر دیکھا، کمرے کا بیڈ روم سیٹ دیکھا، اور کہا کہ یہ تم نے کتنے میں خریدا؟ اس نے کہا اتنے میں نے خریدا، کیونکہ وہاں پر یہ رواج ہے کہ جہیز عورت لے کر نہیں آتی، بلکہ شوہر اس کو پرووائڈ کرتا ہے، اپنے گھر کو وہ سیٹ کرتا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا تم نے اتنے میں یہ خریدا؟ میری ابھی کزن کی شادی ہوئی، اس کے شوہر نے اتنے میں خریدا، تم ابھی اور اسی وقت مجھے طلاق دو، میں اس سے نیچا ہو کر نہیں رہنا چاہتی کہ میرے شوہر نے اتنے کا خریدا اور اس کے شوہر نے اتنے کا خریدا، بس تم مجھے فوراً طلاق دو۔ تو آپ سوچیں کہ یہ کتنی ناسمجھی کی باتیں ہیں۔ اول تو اس طرح کی باتوں کو نکالنا ہی ناسمجھی ہے، اور پھر دوسرے چھوٹی سی بات پر پوری زندگی کا سودا۔ تو اس طرح کی چیزیں نہ پیدا ہوں، نہ معاشرے میں رواج پائیں، نہ ان کو اچھا سمجھا جائے۔ عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل اور سمجھ سے کام لینے کے لیے اس طرح کی باتیں جو آئی ہیں کہ منافقوں میں شمار ہے، اگر کوئی بغیر اس طرح کے ریزن کے کوئی عورت طلاق خلا کا مطالبہ کرتی ہے یا پھر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، تو یہ عورت کے حق میں ہیں چیزیں کہ وہ باز آ جائے اس جذباتیت سے، ان فیصلوں سے جو اس کی اپنی پوری زندگی تباہ کر سکتے۔ کیونکہ دیکھیں مرد تو طلاق ایک بار دے دیتا ہے تو 10 شادیاں کر لیتا ہے بعد میں، جس کو کسی کو بھی طلاق دے دے گا وہ پھر اگلی شادی بھی کر لے گا، پھر اگلی، بلکہ عورتیں ہی مل کر اس کی دوسری شادی کرا دیتی ہیں، اس کی ماں بہنیں۔ لیکن اگر عورت کا ایک بار خلا کا یا طلاق کا معاملہ پیش آ جاتا ہے تو اس کی زندگی بہت مزریبل ہو جاتی ہے۔ پھر ہم جیسی عورتیں ہی اس کی شادیوں میں روڑے لگاتی ہیں، وہ یہ تو طلاق یافتہ ہے، وہ یہ تو خلا یافتہ ہے، وہ یہ تو فلانی ہے، اس نے تو پہلے کے ساتھ گزر نہیں ہوئی تو اب دوسرے کے ساتھ یہ کیا گزر کریں گی۔ یعنی جو اس کے گناہ نہیں ہوتے وہ بھی اس کے سر آ جاتے ہیں۔ تو معاشرے میں ایک ایسی اکائی کا اضافہ ہو جاتا ہے جو پھر ذہنی طور سے ساؤنڈ نہیں ہوتی۔ ایک ایسی عورت جس پر اتنے الزامات لگ رہے ہوں، جس کو معاشرہ بری نظر سے دیکھ رہا ہو، وہ کیسے صحیح اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ پھر اس کے اندر کس طرح کے جذبات پنپیں گے؟ اس میں غصہ، جھنجھلاہٹ،
دوسروں کو دیکھ کر حسد اور جلن کا شکار ہونا، اور پھر اس کے بعد اسی طرح کا معاملہ کرنا، یہ سارے جذبات پرورش پائیں گے۔ نتیجتاً وہ گھر والوں کے لیے ایک وقت کے بعد ایک بوجھ بن جائے گی۔ بعض لڑکیاں سوچتی ہیں کچھ نہیں ہوتا، ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم کماتے ہیں، ہم اپنی پرورش خود کر سکتے ہیں، کسی کے اوپر کوئی ہم بوجھ نہیں ہے، ہم خود کفیل ہیں۔ لیکن کوئی ان لوگوں سے جا کر کے پوچھے، ایسے خواتین سے، کہ کیا ان کا خود کفیل ہونا ان کے اسٹیٹ آف ساؤنڈ مائنڈ کا باعث بن سکا ہے؟ ان کا ذہن کیا پرسکون رہتا ہے؟ یا ان کو کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی زندگی ادھوری ہے اور اب اس کو پورا کرنے کے لیے ان کو کوئی ایسا شخص بھی دستیاب نہیں ہے جیسا کہ ان کا پہلا شوہر تھا؟ انہی سب مسائل سے نکالنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمیں اختیارات دیے ہیں، لیکن ان اختیارات کو سمجھ بوجھ کر استعمال کرنے کی طرف بھی متوجہ کیا ہے۔ یہ جو ہم لے کے آ جاتے ہیں نا، ہم لڑکیاں بھی آج کے دور کی تھوڑی بہت ان کو نو ہاؤ ہوتی ہے قرآن کی، اس طرح کے مسائل کو انہوں نے سنا رکھا ہوتا ہے، اپنے اختیارات کا ان کو تھوڑا بہت کچھ پتہ چل گیا ہوتا ہے، تو وہ اس کو ہر جگہ اپلائی کرنا چاہتی ہیں بنا سوچے سمجھے۔ ہمارا مذہب ہم کو یہ حق دیتا ہے، قرآن ہم کو حق دیتا ہے، سنت ہمیں یہ حق دیتی ہے۔ کون ہم سے چھین سکتا ہے ان حقوق کو؟ ہرگز کوئی نہیں چھین سکتا۔ جو حق اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیے ہیں وہ اس کے اپنے حق ہیں، کوئی چھیننے نہیں جا رہا اسے، لیکن ان حقوق کو استعمال کرنے کے لیے جس سمجھ بوجھ کی ضرورت ہے، جس صحیح دماغی کی ضرورت ہے، جس صبر کی ضرورت ہے، جس حقیقت کی تہ تک پہنچنے کی ضرورت ہے، اس کی کمی ہوتی ہے۔ نتیجتاً ان کا غلط استعمال ہوتا ہے ان حقوق کا، اور پھر بعد میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا، زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بچیوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے حقوق کو ضرور جانیں، ضرور پہچانیں، لیکن ان کے استعمال کے وقت بہت سمجھداری کے ساتھ فیصلے کریں، بڑوں کے مشورے سے، پڑھے لکھوں کے مشورے سے، علماء کے مشورے سے، تب اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ کریں۔ اگر حالات اسی نہج پر پہنچ گئے کہ اب گزارا ممکن نہیں، جیسا کہ آپ نے ان صحابیہ کو دیکھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، خود سے خود جا کے انہوں نے اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ نہیں کر لیا کہ بس مجھے اپنے شوہر سے الگ ہونا ہے، چلو مجھے تم طلاق دو، نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ۔ گئیں، ریزن بتایا، اپنے شوہر کی جن چیزوں کی تعریف وہ کر سکتی تھیں ان کی تعریف بھی کی، اور اپنی مجبوری بھی بتائی، پھر کوئی ایک فیصلہ لیا انہوں نے۔ تو یہ فیصلے پوری زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ان فیصلوں کو کرنے کے لیے بہت سمجھداری اور مشوروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور بڑوں کو بھی ان معاملات میں اپنی بچیوں کو صحیح گائیڈنس دینے کی ضرورت ہے۔ کہاں تک کے حالات سے سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، کہاں تک کے ان میں گزارا کیا جا سکتا ہے، بعد میں کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، ان سب سے ان کو ان کا علم دینا ان کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے ملکوں میں پتہ ہے کیا ایک بہت بڑی کمی ہے کہ شادی کے وقت لڑکی کو بہت سے بہت یہ سمجھ ضرور دے دی جاتی ہے کہ دیکھو بیٹا صبر سے رہنا، دیکھو بیٹا گھرداری میں حصہ لینا، دیکھو بیٹا بحث مباحثہ نہیں کرنا۔ بہت اچھی ایڈوائسز ہیں، چلتے چلاتے یہ اس کے پلو سے باندھ دی جاتی ہیں، لیکن اس کے اپنے حقوق کیا ہیں، اس کو زندگی گزارنی کس طرح چاہیے، اگر اس نے اس طرح زندگی نہیں گزاری تو پھر اس کے بعد کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، کیا حالات اس کو پیش آ سکتے ہیں اور کیا نہیں آ سکتے۔ اس سلسلے میں اس کو شاید ہی کہیں پر ایسا ہو کہ کوئی گائیڈنس دی جاتی ہو۔ جبکہ میں نے دیکھا دوسرے ممالک میں، مجھے اتفاق ہوا ایک بار سنگاپور جانے کا ایک شادی میں، تو میں نے دیکھا کہ ان کے یہاں شادی سے پہلے 3 دن مسٹ ہے ورک شاپ ہوتی ہے ان کی شادی سے پہلے کے۔ اس میں ان کو کوئی ایسی باتیں نہیں بتائی جاتی کہ جن کا تعلق کسی واحد بات سے، بلکہ ان کو واقعی زندگی گزارنے کے اصول بتائے جاتے ہیں،
اور وہ اتنا ضروری ہے ان کے یہاں کہ جیسے گویا وہ نکاح کا ایک حصہ ہے، کہ اس پر وہ ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں جو ان کے لیے شادی کے سرٹیفکیٹ کو بنوانے کے وقت ضروری ہے کہ انہوں نے وہ ورکشاپ اٹینڈ کی ہے، اور اس میں وہ لڑکیوں کو بھی بلاتے ہیں اور لڑکوں کو بھی، اور الگ الگ بٹھاتے ہیں دونوں کو. والدین اٹینڈ کرنا چاہیں تو والدین بھی. میں تو گئی تھی خاص طور سے اٹینڈ کرنے کے لیے کہ میں دیکھوں کہ ہوتا ہے اس میں کیا ہے، اور مجھے اتنا اچھا لگا ان کا طریقہ. کیونکہ ہمارے یہاں تو والدین اپنے بچوں کو پالتے ہیں نا، لیکن وہاں پر تو بعض وقت والدین تو چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر سنگل پیرنٹ کے تحت بچے پل رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کسی اچھائی برائی کا. لہٰذا انہوں نے باقاعدہ اہتمام کیا ہوا ہے کہ ان کو سکھائیں پہلے، ورنہ تو شاید ان کے یہاں تو 90% طلاقیں ہو جایا کریں. لیکن واقعی یہ بہت اچھا طریقہ ہے، اور اگر کوئی اس طرح کی تنظیم نہیں ہے، کوئی اس طرح کی ہمارے ملکوں میں کوئی انتظام نہیں ہے، تو کم از کم گھر کے بڑوں کو یہ نہیں کہ ایک وقت میں بیٹھ کر کے پورا ایک گلاس پانی کی طرح پلا دیں جانے والی بچی کو جو پہلے ہی سے پریشان ہوتی ہے، بلکہ وقتاً فوقتاً شادی طے ہو گئی ہے، اب وقتاً فوقتاً اس کو مختلف مسائل سے آگاہ کریں جو اس کو آگے آنے والی زندگی میں پیش آ سکتے ہیں، اور جن پر وہ کس طرح قابو پا سکتی ہے، اور کس طرح قابو پانا اس کے لیے بہتر ہو سکتا ہے. اس کو اپنے فرائض کا بھی علم دے اور اپنے حقوق کا بھی علم دے، دونوں چیزوں کا. اور اسی طرح سے گھر میں موجود لڑکوں کو بھی فرائض کا بھی ان کو بتایا جائے، جس طرح ان کو حقوق کے بارے میں بھی بتایا جائے. صرف ایک شادی ہو رہی ہے، اس کی گھما گھمی ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں، کپڑے بن رہے ہیں، گھر سج رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ان کی آگے آنے والی زندگی کو سجایا جائے. ان کی آگے آنے والی زندگی میں کیا کیا ضرورتیں ہوں گی، کیا کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں، اس سے ان کو آگہی دی جائے. یہ نہیں کہ ذرا سی بات بری لگی، بیٹے صاحب کھڑے ہوگا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تم نے میری ماں کی فلاں خدمت نہیں کی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا. ماں خوش ہو گئی. تم نے میری بہن کے ساتھ یہ سلوک کیا تو بس تمہیں میں گھر سے نکال باہر کروں گا. بہن خوش ہو گئی. تم نے میرے گھر والوں کی یوں خدمت نہیں کی تو میری زندگی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. گھر والے سارے خوش ہو گئے. نہیں، شوہر بیوی کے لیے اس کا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے والدین کے بعد، اور اس کو اسی طرح اپنی بیوی کو سنبھالنا چاہیے جس طرح سے وہ کسی ایک قیمتی چیز کو سنبھالتا ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد کر کے اس لڑکی کو اپنے سارے رشتوں سے کاٹ کے اپنے ساتھ لے کر آیا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی دلجوئی اس کے اوپر فرض کی ہے، اس کا نان نفقہ، اس کی ضروریات کی فراہمی اس کے اوپر فرض کی ہے، فرض کے درجے میں. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے. اور گھر والوں میں کیا صرف والدین آتے، بیوی بچے نہیں آتے. اور اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے جو لوگ اپنی بیویوں سے بدسلوکی کرتے ہیں وہ ایک انسان کے ساتھ ظلم کرنے کے مرتکب ہوتے ہیں. اور جو والدین اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ان کا بیٹا ان کی بہو سے اس لیے بدسلوکی کرتا ہے کیونکہ وہ ان کو زیادہ چاہتا ہے، اس زوم میں وہ ہوتے ہیں، وہ ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں. کیونکہ آنے والی بھی ایک انسان ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ بدسلوکی کرے، چاہے وہ رشتے میں کوئی بھی کیوں نہ ہو. اور انہی بدسلوکیوں کے نتیجے میں گھر ٹوٹتے ہیں، ماؤں کی فرمائشیں ہوتی ہیں، آنے کے بعد بیٹوں سے شکایتیں ہوتی ہیں، آج تمہاری بیوی نے یہ نہیں کیا، آج وہ نہیں کیا، آج یوں میرا اس طرح خیال نہیں کیا، آج اس نے مجھے یوں جواب دے دیا. انہوں نے خود کیا ہے اس کا کہیں پر کوئی تذکرہ نہیں ہوتا. نہ شوہروں کو اتنی توفیق ہوتی ہے کہ وہ جا کر کے پوچھ تو لیں اپنی بیویوں سے کہ تم نے ایسا کیا تو اس کی ریزن کیا تھی. اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آمنے سامنے بٹھا کر کے ان معاملات کو طے کر دیا جائے. کیونکہ غلطیاں تو ماؤں سے بھی ہو سکتی ہیں نا، خالی بیویوں سے نہیں ہوتی ہیں. میں نے جب میں اپنا تجربہ آپ کو بتاؤں گی، اور میرا یہ تجربہ یعنی میں سمجھتی ہوں کہ میری زندگی کا بہترین تجربہ تھا.
کیونکہ مجھے بہت خوف ہوتا تھا کہ میں شادی کروں گی اپنے بیٹے کی، تو جیسا کہ میں سنتی رہی ہوں کہ ساسیں بسلوکی کرتی ہیں یا زیادتی کرتی ہیں، کہیں مجھ سے ایسا نہ ہو جائے، کیونکہ انسان تو انسان ہے، چاہے وہ جتنا کچھ بھی پڑھ لکھ لے ہو۔ پھر ظاہر ہے اس وقت میری عمر بھی کم تھی، تو مجھے اپنے آپ سے خوف آتا تھا۔ تو میں نے اپنے بیٹے کو بٹھا کر کے ایک دن کہا کہ دیکھو، میں بھی انسان ہوں اور تم بھی انسان اور آنے والی بھی انسان ہے، تو غلطیاں ہم سب سے ہو سکتی ہیں، مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، تم سے بھی اور تمہاری بیوی سے بھی، تو ہم میں سے کسی سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ اگر تمہیں یہ لگے کہ میری ماں کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے تو تم مجھے آ کر کہہ دو کہ آپ کی طرف سے بات جو ہے وہ صحیح نہیں ہوئی ہے، اور اس سے میری بیوی کا دل دکھا ہے، اور بہتر ہے کہ ہم اس معاملے کو صحیح کر لیں۔ تم بات مجھ سے تمیز سے کرنا، لیکن مجھے بتا دینا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ بدتمیزی مت کرنا، ورنہ وہ تمہارے حق میں بری ہو جائے گی، لیکن بتا ضرور دینا۔ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے میرے اوپر اس معاملے میں کہ ہماری آج الحمدللہ 15 سال ہو گئے بیٹے کی شادی کو۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہماری بہت اچھی گزری، بہت اچھی۔ تو اگر ہم صاف ستھرے ذہنوں کے ساتھ اپنے گھروں کے معاملات کو حل کرتے ہیں، چاہے ہم ماں کی حیثیت سے ہوں، چاہے ہم ساس کی حیثیت سے ہوں، چاہے ہم نند کی حیثیت سے ہوں، ہمیں یہ خیال رہے کہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے پر ظلم تو نہیں ہو جائے گا، کسی دوسرے پر زیادتی تو نہیں ہو جائے گی۔ اللہ کا یہ خوف ہمارے دلوں کے اندر ہو تو پھر ہم معاملات کو سنبھالے رہتے ہیں اور ہمارے معاملات سنبھلے رہتے ہیں۔ اگر ہم زیادتی نہیں کرتے، دوسرا ہم پر کہاں تک زیادتی کرے گا؟ اور بچوں کے معاملات جب ایک بار شادی کر دیں تو اس کے بعد اس میں دخل اندازیاں مت کریں۔ کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، کب آؤ گے، اتنے گھنٹے کیوں باہر گزار کے آئے، کہاں گئے تھے، تم کہہ رہے ہو فلاں جگہ، مجھے پتہ چلا تم فلاں جگہ نہیں تھے۔ یہ سارے معاملات جب ایک بار آپ نے شادی کر دی، 2 لوگوں کی زندگی آپ نے سیٹ کر دی، آپ اپنے اللہ اللہ کرنے میں لگیں بھائی۔ کہاں وقت بچتا ہے دوسروں کے ساتھ پھر ان کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کا؟ اور آخر ہم کرتے کیوں ہیں یہ دخل اندازی؟ اس سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے؟ صرف یہ کہ دوسرے کی زندگی کو ہم مزریبل بناتے ہیں اور اپنی زندگی کو بھی مزریبل بناتے ہیں۔ کیوں بناتے ہیں آخر؟ کیا ملتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ساسوں کو کیا ملتا ہے یہ پوچھ کر کے بہوؤں سے کہ تم کہاں جا رہی ہو۔ وہ بتا دیتی ہیں کہ ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، دیٹس اٹ۔ کھوج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر وہ نہیں بھی بتاتی ہوں، جاتے وقت کہتے ہیں السلام علیکم، ہم ذرا جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جاؤ بھی، تمہاری زندگی ہے، تم بھی ایک انسان ہو جیتی جاگتی۔ اور بہوؤں کا بھی کیا فرض ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو بڑا سمجھیں۔ اگر وہ چلتے وقت ان سے سلام دعا کر کے اور اجازت لے کے جاتی ہیں تو پیچھے سے ان کو دعائیں ملتی ہیں، فی امان اللہ کہا جاتا ہے، اللہ حافظ کہا جاتا ہے، سلامتی کی دعا دی جاتی ہے۔ خوش ہوتا ہے دل کہ ہمارے چھوٹے ہمیں کچھ سمجھتے ہیں جو ہم سے اجازت لے کر جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ نہیں اجازت لے کے جاتے تو اسے اپنی زندگی کا روگ نہ بنائیں۔ اگلی صبح اٹھ کے ان کو تانے مت دیں کہ وہ رات میں تم لوگ فلاں جگہ گئے تھے، میں نے گاڑی نکالنے کی آواز سنی تھی، مجھے پتہ چل گیا تھا۔ کیا ملا آپ کو یہ کہہ کر؟ اگلے کو شرمندہ کر کے آپ کو کیا ملا؟ اگر آپ کو پتہ چل بھی گیا تھا تو اگنور کر دیں، ختم بات۔ ان کی اپنی لائف ہے، میاں بیوی کہیں گئے تھے کچھ ٹائم اسپینڈ ساتھ کرنے کے لیے، جانے دیں، کیا فرق پڑتا ہے آپ کی لائف میں؟ تو بڑوں اور چھوٹوں دونوں کے فرائض ہیں، اور اس کا میں نے یہاں پر اس تفصیل سے اس لیے بیان کیا کیونکہ بات چل رہی ہے خلا کی اور طلاق کی، جو آخری درجے کی باتیں ہیں۔ ان سے پہلے کرنے کے کام کیا ہیں کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو کس طرح سنبھالنا ہے، کس طرح سنوارنا ہے۔ ہماری اچھی گزر گئی تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے کیا سہولتیں پیدا کرنی ہیں، کیا سہولتیں دینی ہیں ان کو کہ جو ان کی زندگیوں میں کسی طرح کے اس معاملات نہ آنے پائیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ صبر کی کمی ہو گئی ہے، لوگوں میں پیشنس نہیں ہے، ہم نے تو اس طرح کیا، ہم نے تو اس طرح کیا، آج کے بچے یوں جواب دے دیتے ہیں، یوں بے ادبی کرتے ہیں۔ جب ہمیں سب کچھ پتہ ہے تو ہمارے فرائض اور بڑھ جاتے ہیں کہ معاملات کو سنبھالنا کس طرح ہے۔
آپ دیکھیں کہ کوئی برتن ہوتا ہے، اس پہ پالش ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم اسے جونے سے گھس دیں گے تو پالش نکل جائے گی، تو ہم اسے کیسے دھوتے ہیں؟ سافٹ اسپنج سے دھوتے ہیں نا، سافٹ صابن سے، کہ پالش برقرار رہے۔ یہ بچوں کو آپ اسی طرح لے لیں، اگر ان کی پالش ہلکی ہے اور اس کا نکل جانے کا خطرہ ہے تو ہم سافٹنس کو اختیار کریں، حکمت سے سمجھائیں، محبت دیں گے تو محبت ملے گی۔ اگر ہمارے اندر صبر ہے، ہم نے گزار لی اپنی اچھی طرح سے، آج ان بچوں کو کہہ کر صبر نہ سکھائیں بلکہ کر کے سکھائیں کہ صبر کرنے سے یہ مل چکا ہے، لہٰذا تمہارے اندر بھی یہ چیز آنی چاہیے۔ اور آپ دیکھیے کہ والدین اگر صبر کرتے ہیں، پیشنس اختیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آتے ہیں، تو بچوں میں اپنے آپ وہ چیزیں آنے لگتی ہیں، ان کے اندر وہ چیزیں خود بخود ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں کہ ایمبیڈڈ ہو جاتی ہیں، بالکل جڑ جاتی ہیں جس کو کہنا چاہیے، اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرنی پڑتی۔ اگر وہ والدین کو لڑتے بھڑتے دیکھتے ہیں، کل کو ان کی شادیاں ہوتی ہیں وہ بھی اسی طرح کی تو تڑاک کر کے بات کرتے ہیں، اسی طرح سے لڑائیاں بھڑائیاں کرتے ہیں۔ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ والدین سافٹ اسپوکن ہیں، وہ آپس میں جب بات کرتے ہیں تو آواز اونچی نہیں ہوتی ان کی، تو ان کی بھی آواز اونچی نہیں ہوتی۔ کون سے شوہر بیوی ایسے ہوتے ہیں جن میں آپس میں لڑائیاں نہیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہوتی ہیں، لیکن وہ لڑائیاں کمروں سے باہر نہیں آنی چاہیے، ان لڑائیوں کی آواز تیسرے شخص تک نہیں پہنچنی چاہیے، چاہے وہ گھر میں اگلے کمرے میں کیوں نہ رہتا ہو، اور اس اگلے کمرے میں رہنے والے تک اگر وہ آواز پہنچ گئی ہے تو اسے جا کر ان کو باور نہیں کرانا چاہیے کہ ہم نے رات میں تمہارے کمرے سے چیخ پکار کی آواز کیوں سنی تھی تو کیا ہو رہا تھا، نہیں تجسس کرنا چاہیے۔ وہ شوہر بیوی ہیں، وہ لڑیں گے بھی، بھیڑیں گے بھی، پیار محبت بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، ان کا حق ہے۔ تیسرے کی مداخلت سب سے زیادہ سبب بنتی ہے خلا کا اور طلاق کا۔ جب گھر والے بہکاتے ہیں اور بھڑکاتے ہیں اور ذرا سی بات پہ اس کو عزت اور ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں تو یہ زیادہ مسائل پیش آتے ہیں بنسبت اس کے کہ اگر آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو طے کر لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے رشتہ ایسا رکھا ہے کہ اس میں 10 دفعہ بھی لڑائی ہو اور اگر شوہر بیوی کے درمیان کوئی تیسرا نہیں آتا نا تو وہ اپنے معاملات کو طے کر لے جاتے ہیں۔ اگر کوئی تیسرا آ جاتا ہے جو کبھی ایک کو بھڑکا رہا ہوتا ہے، کبھی دوسرے کو بہکا رہا ہوتا ہے، تو پھر معاملات مزید بگڑ جاتے ہیں۔ اور ابھی اگلی آیات میں ہم اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ ان معاملات کو طے کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح احکامات دیتے ہیں۔ یہ آیات بڑی اہم آیات ہیں۔ قرآن میں صرف طلاق کے احکامات کے بارے میں نہیں بتایا گیا بلکہ اس کے پیچھے جو حکمتیں ہیں اور اس کو نہ دینے میں جو حکمتیں ہیں اور جو اس کے مدتیں بتائی گئیں کہ ایسے 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 کرنا، یہ مسنون طریقہ ہے۔ مسنون طریقے کا مطلب خالی یہ نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا، اس چیز کو بتایا، کسی چیز کے بارے میں ان احکامات کو جاری کیا، کسی کو ان احکامات کو دے کر کے بتایا، وہ سارے بھی پھر وہ مسنون کے درجے میں آ جاتے ہیں۔ تو آگے تھوڑا سا اس آیت کو ہم کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ خلا کی جو عدت ہے اس کی مدت کتنی ہے۔ سیدنا ربی بنت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے شوہر سے خلا لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ ایک حیض عدت گزارے، یعنی 1 مہینہ، 1 پیریڈ، جیسے طلاق کی 3 پیریڈز ہے اور اس کی جو ہے وہ 1 ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھنا ظلم ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ اور اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس میں کیا ہے کہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ تو تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود سے مراد احکام نکاح اور جدائی ہے، احکام نکاح اور احکام طلاق ہے۔ فلا تعتدوها، چنانچہ اس سے آگے نہ بڑھو، یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے نہ بڑھو، حلال سے تجاوز کر کے حرام کی طرف نہ جاؤ، احسان سے تجاوز کر کے برائی کی طرف نہ جاؤ، معروف سے تجاوز کر کے منکر کی طرف نہ جاؤ۔
جو اللہ تعالیٰ نے حدیں بتا دی ہیں تم کو ان حدود کے اندر رہنا ہے. طلاق کی جو طریقے بتا دیے ہیں، کام بتا دیے ہیں، اسی طریقے پر چلنا ہے. خلا کے جو طریقے بتا دیے ہیں، جو وجوہات لینے کی جائز طور پر قرار دے دی گئی ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھنا، وہی ہیں تمہاری حدیں. پھر آگے جو بات کہی گئی وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے لیے پیش کر کے ظالموں میں سے ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو شدید عذاب کا مستحق بنا لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکل جانے والا اپنی بیوی کا مال ہتھیا کر اس پر ظلم کرتا ہے، اس کی زندگی کو تنگ کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں اپنے بچوں پر ظلم کرتا ہے، اس طرح کہ وہ اپنے تعلق کی وجہ سے تکلیف محسوس کرے. اور بیوی کے رشتے دار جو ہوتے ہیں وہ مالی، ذہنی اور معاشرتی ہر طرح کی اذیتیں برداشت کرتے ہیں بسا اوقات، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدود کی حفاظت کرنے کا حکم دیا. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال کیا وہ حلال ہے، جو حرام کیا وہ حرام ہے، اور جن چیزوں سے خاموشی اختیار کی ہے وہ معاف ہیں. تم اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی قبول کرو اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. اور یہ صحیح ہے، ان کی روایت ہے، یعنی بخاری کی بھی اور مسلم کی بھی. ظلم کی اگر دیکھا جائے تو کچھ اقسام ہیں، اور خاص یہاں پر جو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ وہ 3 اقسام ہیں، ہے نا. آخر میں آتا ہے ہم الظالمون، وہ لوگ ظالم ہیں. تو آخر ظلم کی اقسام کون کون سی ہیں اور ظلم کس کس طرح سے انسان کرتا ہے. تو پہلی قسم یہ ہے کہ بندے کا ان معاملات میں ظلم کا ارتکاب کرنا جو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے مابین ہے. ان معاملات میں ظلم کا ارتکاب کرنا تو اللہ اور اس کے درمیان کون سے معاملے ہیں، جیسے مثال کے طور پر نماز صحیح سے نہیں پڑھنا، وضو صحیح سے نہیں کرنا، روزے رکھنے میں ڈنڈی مارنا، زکوٰۃ میں، تو یہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہے. اور اگر بندہ اس میں کمی کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کے معاملے میں ظلم کا ارتکاب کرتا ہے. پھر دوسرا ہے بندے کا ظلم اکبر، یعنی شرک کا ارتکاب، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے جس کو شرک کہا جاتا ہے. تو شرک سب سے بڑا ظلم ہے. پھر تیسری چیز جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا ان معاملات میں ظلم کا ارتکاب جو اس کے اور لوگوں کے درمیان ہے. اللہ تعالیٰ شرک کو توبہ کے بغیر نہیں بخشتے، اور حقوق العباد کو اللہ تعالیٰ بالکل نہیں چھوڑے گا، بلکہ ایک دوسرے کو بدلہ دلوایا جائے گا. اور وہ ظلم جو بندے اور اس کے مابین ہے اور شرک سے کمتر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت پر منحصر ہے. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے مابین، اللہ تعالیٰ اور بندے کے مابین فرائض ہیں، مثال کے طور پر نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، چیزیں، اس میں اگر کمی ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے. بندے نے توبہ کی ہے، استغفار کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو بھی معاملہ کرے اس کو اختیار ہے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے. شرک اکبر، ظلم اکبر جس کو کہا جائے شرک کرنا، یہ بالکل قابل معافی نہیں ہے جب تک کہ انسان اس کو بالکل نہ چھوڑ دے اور اس سے توبہ نہ کرے. اور تیسری چیز جو معاملات میں ظلم ہے بندوں کے درمیان، تو جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے ان معاملات میں معافی تلافی نہیں کی گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ظالم سے اس کا مظلوم کو اس کا حق دلوائیں گے، اور ان معاملات کو ویسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا. تو یہ جو معاملات ہیں خلا کے اور طلاق کے، ان میں اگر ظلم کا رویہ اختیار کیا گیا ہے، کسی سے اس کا حق چھینا گیا ہے، اور اس حق کو چھنوانے میں جس کسی نے بھی مدد کی ہے وہ سب ظالموں میں شمار ہے. بجائے اصلاح کے اگر صرف اپنی ذات کو، اپنی انا کو مسئلہ بنا کر کے کسی سے طلاق دلوائی گئی ہے، نہیں تمہیں تو میں اپنا حق ہی نہیں بخشوں گی اگر تم نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی، تمہیں تو قیامت کے دن تمہاری طرف نظر نہیں کروں گی اگر تم نے اس کو طلاق نہیں دی، اس نے فلاں وقت پر مجھ سے فلاں بدتمیزی کی تھی. آپ سوچیں، ایک مرد عورت کا اتنا دشمن نہیں ہوتا جتنا ایک عورت عورت کی دشمن ہوتی ہے. ایک گھر ٹوٹ گیا، آپ کی فرما برداری میں بیٹے نے جا کے بیوی کو طلاق دے دی،
یا اس سے قطع تعلق ہی کر لی، یا اس کو اس کے گھر بھیج دیا، یا اس کے ساتھ جو بھی ایسا معاملہ تھا جو بدسلوکی کا تھا کیا تھا، تو ظالم، بڑا ظالم کون ہوا؟ ہم ہوئے یا ہمارا بیٹا ہوا؟ اور اگر ہمارا بیٹا بھی ہوا بالفرض، تو کیا اگر بیٹے کو اس کے ظلم کا بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس دیا جائے گا تو ہم بڑے خوش ہو جائیں گے دیکھ کر کے اسے؟ کیونکہ ظلم تو اندھیروں کی شکل میں آئے گا۔ تو نہ خود ظلم کریں نہ ظلم کرنے دیں، بلکہ آپس میں اصلاح کی کوشش کریں۔ کوئی بات آپ کو بری لگتی بھی ہے تو اسے حکمت سے سنبھالنے کی کوشش کریں۔ گھروں کو توڑنے کی فکر ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے، جوڑنے کی ہونا چاہیے۔ ہم لوگ اس عمروں میں پہنچ جاتے ہیں جب ہم اپنے گھروں میں بچیوں کو بیاہ کر بڑے شوق سے، بڑی محبتوں کے اظہار کے ساتھ لاتے ہیں، تو پھر ان کو سنبھالتے کیوں نہیں ہیں؟ کوئی زیور ہم خریدتے، اس کو تو ہم کتنا سنبھالتے ہیں، اس کو ہم لاکر میں لے جا کر کے رکھتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے، اور اگر لا کر کے نکال کے اس کو پہنتے ہیں تو ہماری کیا خواہش ہوتی ہے کہ سب اس کو دیکھیں، اس کی تعریف کریں اور ہمارا دل خوش ہو جائے۔ تو پھر ہمارے گھر میں آنے والی بچی کی تعریف اگر کوئی دوسرا کرتا ہے تو ہمیں کیوں آگ لگ جاتی ہے؟ کیوں ہم کو برا لگتا ہے؟ ہمارا تو دل خوش ہو جانا چاہیے کہ یہ وہ زیور ہے جسے ہم خود لے کر آئے اپنے گھر، اس کو زیور کی طرح اہمیت دے دیں کم سے کم، پھر آپ دیکھیں گھر کتنے خوشگوار ہو جائیں گے، گھروں کے ماحول۔ تو یہ طلاق کا ریشیو کم کرنے کے لیے، خلا کا ریشیو کم کرنے کے لیے، جو آج بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتے ہی، ہمارے ہاں تو ویسٹ میں 60% ہے یہ ریشیو۔ سعودی عرب کی کنٹری میں میں نے خود دیکھا ہے، کیونکہ جب میں گئی وہاں پر پہلے کورٹ میں نکاح ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ اپنے طور پہ جو نکاح کا پروسیجر کرتے ہیں تو اس کے لیے رجسٹریشن کے لیے کورٹ جانا پڑتا ہے۔ کورٹ میں آپ یقین مانیے، میں اپنے بیٹے کے سلسلے میں گئی، میں نے دیکھا کہ نکاح والوں کی لائن سے ایک زیادہ لمبی لائن تھی جو چلی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا اس ونڈو پر کون سی لائن ہے جس میں اتنے لوگ کھڑے ہیں، تو پتہ چلا یہ طلاق والوں کی لائن ہے جو طلاق کی رجسٹریشن کے لیے یہاں پر کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، میں سوچ رہی تھی کہ مطلب کیا رہ گیا لائف میں؟ ایک وقت میں نکاح، اتنی اس کے ساتھ میں سارا سب کچھ، اور پھر اس کے بعد میں تھوڑے دن گزرے نہیں کہ طلاق، تو بالکل کھیل بن کے رہ گئی زندگی۔ تو ان سب چیزوں کے لیے ہمیں قرآن کی طرف، حدیث کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، ان معاملات کو خود سیکھنے اور اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، اور یہ کام ایک دن میں نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے مستقل محنت کی ضرورت ہے تاکہ اگلی زندگیاں خوشگوار ہوں۔ خدا نخواستہ اگر ہماری زندگی مزریبل رہی بھی ہے تو اس سے سیکھ کر اگلے کی زندگی کو خوشحال بنانے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ اگلے کی زندگی کو بھی مزریبل بنا دیں۔ ہمارے ساتھ ہوا ایسا تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے؟ نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اپنے سے سیکھ کر دوسرے کے ساتھ اس غلطی کو نہ دہرایا جائے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اور یہ ہمت ہمیں کب آتی ہے؟ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ذہن میں وسعت کب آتی ہے؟ جب ہم قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہیں اور اس سے سبق لیتے ہیں، واقعات سے سبق لیتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان حدود کو توڑنے والے نہ بنیں جس کو توڑنے سے ہمیں روکا گیا ہے۔ تو جب حدود ہمیں پتہ ہوں گی جب تو ہم روکیں گے نا، جب حدود کہیں پتہ نہیں ہوگا تو پھر روکیں گے کہاں سے؟ پھر تو سب کچھ جائز لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے آگے آنے والی نسلوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کو ہم صحیح راستوں پر لے چلیں، گھروں میں اصلاح کرنے والے بنیں، گھروں کو جوڑنے والے بنیں، کیونکہ اصلاح کرنے والے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ کوئی گھر کے اندر، پڑوس میں، اڑوس میں کوئی اس طرح کے معاملات دیکھیں، سمجھانے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ یہ اکسائیں کہ ہاں بس اس نے ایسا کیا ہے تم بھی ایسا کر ڈالو۔ دین دیتا ہے ہم کو، حق شرع دیتی ہے۔ دین اور شرع کے ان حقوق کو بتانے سے پہلے ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم ان کو اخلاق بتائیں کہ اخلاق کیا ہیں، شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا کس طرح ہے، یہ زیادہ صحیح طریقہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی آیات بھی اس سے انٹرکنیکٹڈ ہیں، 2 آیات مزید طلاق اور خلا کے تعلق سے، تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے، اور کوشش یہ کیجئے کہ اپنے ساتھ اور بہنوں کو بھی لے کے آئیں تاکہ یہ آگہی دوسروں میں بھی عام ہو سکے اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔
سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔